بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے سونیا سے کہا تم نے بیٹے کی حمایت کی ہے اور بیٹی کے خلاف محاذ بنایا ہے۔ اب ایسی سچویشن ہے وہ دونوں ٹکرائیں گے جس کے نتیجے میں وہ جہاز تباہ ہو سکتا ہے یا کبریا کا ڈمی فرہاد مارا جا سکتا ہے۔ سونیا نے کہا اعلیٰ بی بی کا بھی ڈمی فرہاد مارا جا سکتا ہے۔ ابھی کبریا نے مجھے وہاں کے تمام حالات بتائے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اگر تمہاری لاڈلی اپنے منصوبے سے باز آ جائے اور کبریا کی پلاننگ میں اس کا ساتھ دے، آپ اسے جھکنا سکھائیں۔ اگر ان دونوں نے جہاز کے پائلٹ کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی تو سینکڑوں مسافروں کی جانیں جائیں گی۔ میں نے اعلیٰ بی بی سے کہا بیٹی کبریا کی پلاننگ صحیح ہے۔ دشمنوں نے جس فرات کو بابا صاحب کے دائرے سے گرفتار کیا تھا، کبریا اسی فرات کے ذریعے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا ہے۔ وہ بولی میں بھی یہی کر رہی ہوں۔ دنیا والے کیا جانے کہ کس ڈمی فرات کو بابا صاحب کے دائرے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ نیا ڈمی فرہاد بھی ہو سکتا ہے۔ میں کسی بھی ڈمی کو بابا صاحب کے دائرے تک پہنچنے نہیں دوں گی۔ دشمن یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ فرار ہونے والا فرہاد اس ادارے میں پناہ لے چکا ہے۔ دشمن اس ادارے پر حملہ کرنے کا جواز پیدا نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر یہ کام کبریا کو کرنے دو۔ تم بھائی کی خاطر راستے سے ہٹ جاؤ۔ آل رائٹ پاپا، آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتی ہوں۔ میں اس مہم میں کبریا کی مشکلات آسان کرتی رہوں گی۔ شاباش بیٹی، آئی لو یو۔ آئی لو یو ٹو پاپا، میں جا رہی ہوں۔ ان دونوں ہمسفر فرات کو یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی ان کی اصلیت معلوم کی جا رہی ہے۔ نمبر 7 آرمی افسران سے کہنا چاہتا تھا کہ اپنی ڈمی فرہاد کے ہمسفر جیکی فرائڈ کو افریقہ پہنچتے ہی حراست میں لیا جائے۔ اس پر قیدی فرہاد کا شبہ ہو رہا ہے۔ وہ بیمار ہے اور خیال خونی کی لہروں کو بھی دماغ میں آنے سے روک رہا ہے۔ اعلیٰ بی بی نے نمبر 7 کو ایسا کہنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے سوچنے پر مجبور کیا کہ افریقہ پہنچتے ہی ان کا نیا ڈمی فرہاد اپنے ہمسفر سے دور ہو جائے۔ اس ہمسفر کے دماغ میں کوئی ٹیلی پیتھی جانے والا چھپا ہوگا تو اسے نقصان پہنچائے گا، لہذا سفر کے دوران میں بھی اسے اپنے ہمسفر سے کترانا چاہیے۔ نمبر 7 قائل ہو گیا، لیکن وہ اپنے طور پر اس فرار ہونے والے قیدی فرہاد کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے اندر جگہ بنانے کے لیے اسے اعصابی کمزوری کی دوا کھلانا چاہتا تھا۔ جہاز میں کھانے کے دوران میں اعلیٰ بی بی نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ نمبر 7 ایک اعلیٰ کار کے ذریعے جو دوا کھانے میں ملانا چاہتا تھا، اسے اعلیٰ بی بی نے بدل دیا۔ دوسری طرف الپا نے ایسا کیا، اس نے ڈمی فرہاد کو کھانے کے ذریعے اعصابی کمزوری میں مبتلا کر دیا۔ نمبر 7 پریشان ہو گیا، اسے فوری طبی امداد دی جانے لگی۔ آرمی کے افسران کو معلوم ہوا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے نمبر 7 سے پوچھا یہ کیسے ہو گیا؟ وہ اعلیٰ بی بی کی مرضی کے مطابق بولا نئے ڈمی فرہاد کو ٹاپ سیکرٹ میں رکھا گیا تھا، اس کے باوجود مخالفین ہماری ڈمی تک پہنچ گئے ہیں۔ میں زیادہ مخالفین کی بات نہیں کروں گا، مجھے الپا پر شبہ ہے۔ ایک افسر نے غصے سے کہا وہی رافع ایسا کر رہی ہے، ذرا اسے مخاطب کرو، اسے سمجھاؤ کہ وہ مسلمانوں کی حمایت میں ہم سے دشمنی نہ کرے۔ ہم اسرائیلی کاورین سے ابھی اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ بی بی نے ایک اعلیٰ کار کے ذریعے ان افسران سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جان بن کر کہا کیا ہوگا، کچھ نہیں۔ کیا تم کوئی نئی بات کہنے آئی ہو؟ ہاں، مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے ایک نیا ڈمی فرہاد تیار کیا تھا، وہ تمہارے لیے پرابلم بن گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارے لیے پرابلم کیوں بنے گا؟ وہ خود نہیں بنے گا، لیکن قدرتی حالات اسے مجبور کر سکتے ہیں، وہ بیمار پڑ سکتا ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا مس ان نون، ہمیں یقین ہوتا جا رہا ہے کہ تم کوئی اور نہیں الپا ہو۔ آواز بدل کر بول رہی ہو، یہ بات صرف الپا جانتی ہے کہ ہمارا ڈمی فرہاد اچانک بیمار ہو گیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی یہ کبھی نہیں جان سکو گے کہ میں کون ہوں۔ اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کہو ابھی الپا سے رابطہ کریں، اس سے باتیں کریں۔ ادھر میں تم سے باتیں کر رہی ہوں، کیا ایک الپا دو جگہ ہو سکتی ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی؟ ایسے وقت نمبر 7 نے آ کر کہا میں نے ابھی الپا سے باتیں کی ہیں، وہ اعتراض کر رہی ہے کہ اس نے ہمارے نئے ڈمی فرہاد کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کیا ہے۔ وہ اصلی فرہاد کو ہماری قید سے نکال کر لے گئی ہے، اسے بابا صاحب کے ادارے میں نہیں جانے دے گی۔ ہم اس ادارے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ اعلیٰ بی بی نے پوچھا اب بتاؤ، جب الپا ادھر ہے، وہاں کے معاملات میں مصروف ہے، تو پھر میں کون ہوں؟ ہم مانتے ہیں تم الپا نہیں ہو، تم نے اب تک ہمیں بڑی اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ ایک گزارش ہے، اتنا بتا دو کہ الپا کس ملک اور کس شہر میں ہے۔ جس دن اور جس وقت معلوم ہوگا تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ ابھی میں اسے تلاش کر رہی ہوں، اوکے جا رہی ہوں، پھر کسی وقت آؤں گی۔ ان افسران نے اعلیٰ بی بی کے اعلیٰ کار بننے والے افسر سے کہا وہ جا چکی ہے، تم بھی جاؤ۔ وہ افسر چلا گیا۔ نمبر 7 نے کہا یہ مس ان نون کون ہے؟ ہم آج تک معلوم نہ کر سکے، پتہ نہیں کیسے پورے اسرار ذرائع کی مالک ہے۔
کوبرا اور راسپوٹن اور ہمارے تازہ ترین حالات سے باخبر ہو جاتی ہے، کسی معاوضے اور لالچ کے بغیر اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔ ہم یہ راز سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہمارے معاملات میں دلچسپی لے کر کیا فائدے اٹھاتی ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، مس ان نون کسی وقت بھی ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ یہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کا سراغ لگانا ہوگا۔ ابھی یہ بتاؤ وہ ڈمی فرہاد کیسا ہے؟ جہاز میں سے طبی امداد پہنچائی گئی ہے، وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ بیدار ہوگا تو یہ معلوم کر سکوں گا کہ وہ اچانک اعصابی کمزوری میں کیسے مبتلا ہو گیا تھا، الپا اس کے دماغ میں کیسے پہنچ گئی تھی۔ نمبر 7 یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان کے ڈمی فرات کے ایک ہم سفر جیکی فرائڈ پر اسے شبہ تھا۔ وہ سفر کے اختتام پر اسے حراست میں لے کر اس کی اصلیت معلوم کرنا چاہتا ہے، لیکن اعلیٰ بیوی اسے ایسا کہنے نہیں دے رہی تھی۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہمارا ڈمی فرہاد نیند سے بیدار ہونے کے بعد نارمل رہے گا، لیکن الپا پھر کوئی گڑبڑ کرے گی۔ ہمارا یہ ڈمی ہماری پلاننگ پر عمل کرے گا تو وہ بے جا مداخلت کرے گی۔ دوسرے افسر نے کہا، بے شک وہ ہمارا کام بگاڑ سکتی ہے۔ ہم ابھی اسرائیلی کابرین سے رابطہ کر رہے ہیں۔ وہ کابرین الپا کو ہمارے خلاف کام کرنے سے منع کریں گے۔ وہ ہم سے دوستی کرے یا نہ کرے، اسے ہماری مخالفت سے باز رکھیں گے۔ نمبر 7 دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ اس کا ڈمی فی الحال ناکارہ ہو گیا تھا۔ اس کا منصوبہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ الپا اسے فرہاد کا رول ادا کرنے سے باز رکھنے والی تھی اور وہ الپا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ کبریا دہلی پہنچ گیا۔ مان نہ مان میں تیرا مہمان کی مصداق شلپا کا مہمان بن گیا۔ وہ اسے کترا رہی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی طرح اس کی ماں بھی وجے ورما کبریا کے زیر اثر ہے۔ وہ اس بات سے پریشان تھی کہ دل آپ ہی آپ اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا، پھر اسے قدرتی طور پر گیان حاصل ہوتا رہتا تھا۔ وہ وقت سے پہلے جو واقعات اپنے تصور میں یا خوابوں میں دیکھتی تھی، ویسے ہی واقعات اس کی زندگی میں ضرور پیش آتے تھے۔ اس نے کئی دن پہلے خواب میں کبریا سے مشابہت رکھنے والے جوان کو دیکھا تھا۔ اس جوان نے کہا تھا، تم بہت سندر ہو، مگر افسوس تم مجھ سے عمر میں بڑی ہو، میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ اور شلپا نے کہا تھا، تم شادی کرو یا نہ کرو، میں تمہاری آغوش میں آتی رہوں گی۔ مرد کبھی عورت سے چھوٹا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ جھپٹنے والا شیر ببر ہوتا ہے۔ شلپا نے خواب میں یہ بھی پوچھا تھا، کیا تم جادو جانتے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری طرف کیوں کھینچی چلی آتی ہوں؟ اس نے کہا تھا، میرے اندر غیر معمولی صلاحیتیں ہیں جو تمہیں میری طرف کھینچتی رہتی ہیں۔ میری ان صلاحیتوں کو تم کبھی سمجھ نہیں پاؤ گی۔ کئی دن پہلے دیکھا ہوا یہ خواب سچی تعبیر پیش کر رہا تھا۔ وہ جوان اس کے گھر میں آ گیا تھا۔ اس کے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا کہ وہ اس سے دور رہ سکتی ہے تو رہے۔ اس کے سامنے مقناطیس آ گیا ہے۔ کبریا اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ یوں کہنا چاہیے کہ ابھی اسے حسن و شباب کا چسکا نہیں پڑا تھا۔ اسے صرف اپنے کام سے دلچسپی تھی۔ وہ وجے شوٹر تک پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ معلوم کر چکا تھا کہ وہ اکثر ماں بیٹی سے ملنے آتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارتا ہے۔ شلپا کے گھر میں آنے کے بعد پتہ چلا وہ کسی ضروری کام سے ممبئی گیا ہے۔ دوسرے دن واپس آئے گا۔ اگلے 24 گھنٹوں تک وہ دور ہی رہنے والا تھا۔ کبریا معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہندوستان میں اس کی مصروفیات کیا ہیں۔ شلپا کا باپ رندھیر ورما اتنا ہی جانتا تھا کہ وہ انڈین آرمی کے اعلیٰ افسران سے ملاقاتیں کرتا رہتا ہے۔ وہ ضرور پاکستان کے خلاف منصوبے بنا رہا ہوگا۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے حکمرانوں کی مشترکہ پلاننگ یہ تھی کہ مجھے دہشت گرد ثابت کر کے دوسرے تمام مسلمانوں پر بھی دہشت گردی کے الزامات لگائے جائیں۔ وہ آئندہ کسی موقع پر پاکستان کو بھی تخریب کاروں کا ملک قرار دے کر حملہ کر سکتے تھے۔ ایشیا میں انڈین آرمی کی تعداد زیادہ ہے، اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے بھارتی حکمرانوں کو کھجلی ہوتی رہتی ہے کہ کسی بہانے وہ پاکستان پر حملہ کر کے خدا نہ کرے وطن عزیز کو دنیا کے نقشے سے مٹا دے۔ ان حکمرانوں کا یہ خواب پورا نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی وہ سازشیں کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ بھارت کا ڈیفنس منسٹر اور آرمی کے اعلیٰ افسران جے وی شوٹر کو پاکستان کے خلاف کام کرنے کے سلسلے میں سہولتیں فراہم کر رہے تھے اور اس کے عوض اسرائیلی وزارت خارجہ بھارت کو مالی اور فوجی امداد دینے کا معاہدہ کر چکا تھا۔ ایک انڈین آرمی افسر نے جے وی شوٹر کو رات کے کھانے پر بلایا تھا۔ اس کے لیے شراب اور شباب کے انتظامات کیے تھے۔ اس نے کہا، میں شباب کا رسیاں ہوں، شراب کا نہیں۔ اگرچہ میری فیملی ہے اور میرے دوست احباب سب ہی پیتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اسے منہ نہیں لگایا۔ میزبان افسر نے کہا، تعجب ہے، آپ نے کبھی کسی حسینہ کے ہاتھوں سے بھی نہیں پی۔ میں حسن سے متاثر ہوں لیکن اس کے سامنے نہیں جھکتا۔ میں اپنے اصول کے خلاف کسی کی بات نہیں مانتا۔ شباب ہو اور شراب نہ ہو تو کیا خاک مزہ آئے گا؟ شراب پی کر ہی جوانی لوٹنے کا مزہ آتا ہے۔ وہ بولا، ہائے جوانی تو بس ایک ہی دیکھی ہے، اسے دیکھتا ہوں تو بڑھاپے میں بھی جوان ہو جاتا ہوں۔ کیا گدرایا ہوا بدن ہے، بدن کا ایک ایک نشیب و فراز نگاہوں کو پکارتا ہے اور دل کو تڑ پاتا ہے۔ آپ نے کس حسینہ عالم کو دیکھ لیا ہے؟ وہ کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ دہلی میں رہتی ہے، رندھیر ورما کی بیٹی ہے۔ اچھا، شلپا ورما کی بات کر رہے ہیں۔ بے شک وہ مقابلہ حسن میں سب کو مات دے سکتی ہے۔ اس کا غضبناک بدن چیلنج کرتا ہے کہ کون ہے جو اسے چرا کر لے جائے گا۔ جتنی حسین ہے اتنی ہی سنگین ہے، بڑی سنجیدہ اور ریزرو رہتی ہے۔
میں اسے دوست بنانے کی کوششیں کر رہا ہوں، ان کے گھر جاتا ہوں، ان ماں بیٹی کے ساتھ تفریح کے لیے بھی نکلتا ہوں، لیکن وہ کمبخت مجھ سے فری نہیں ہو رہی ہے۔ جو فری نہیں ہوئی اسے فراڈ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس سے زبردستی کروں گا تو رندھیر ورما ناراض ہو جائے گا، اس کا باپ بھی ناراض نہیں ہوگا۔ ہم پاکستان کے خلاف متحد ہو کر کام کر رہے ہیں، آپ وہاں اپنی یہودی تنظیم کے ذریعے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کامیابی کے راستے ہموار کر رہے ہیں۔ آپ کو خوش کرنا ہمارا فرض ہے۔ رندھیر ورما کو ہمارے اوپر والے مجبور کریں گے، وہ اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ وہ خوش ہو کر بولا، ایک دوسرے کو تحائف دیتے رہنے سے سیاسی دوستی مستحکم رہتی ہے۔ اس افسر کی ایک ملازمہ نے آ کر کہا، سر مسٹر شوٹر کے لیے مسز ورما کا فون ہے۔ افسر نے جے وی شوٹر سے کہا، بھائی بڑی عمر ہے ان ماں بیٹی کی۔ شلپا کا ذکر کرتے ہی اس کی ماں آپ کو فون پر یاد کر رہی ہے۔ جے وی شوٹر نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، پھر کہا، ہیلو مسز ورما، آپ کیسی ہیں؟ اسلام آباد سے کب آئیں؟ دوسری طرف سے مسز ورما نے کہا، ابھی آئی ہوں، آتے ہی آپ کو یاد کر رہی ہوں، لیکن آپ تو دہلی چھوڑ کر ممبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نہیں تھیں اسی لیے یہاں چلا آیا، اب کل ہی کسی فلائٹ سے آ سکوں گا۔ بائی دا وے شلپا کیا کر رہی ہے؟ مسز ورما نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو یاد کر رہی ہے؟ میرے ایسے نصیب کہاں ہیں، وہ فون پر تو بات کر سکتی ہے۔ ہمارے ایک مہمان کے ساتھ کھانے پینے میں مصروف ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان، وہ کون خوش نصیب ہے جس کے ساتھ شلپا کھانا کھا رہی ہے؟ ایک بہت ہی خوبرو اور سمارٹ نوجوان ہے، اس کا نام وجے ورما ہے۔ جے وی شوٹر کے اندر اچانک ہی رقابت کی آگ بھڑک اٹھی۔ مسز ورما کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شلپا اس نوجوان وجے ورما سے دلچسپی لے رہی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ وجے ورما کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا آپ کے رشتہ داروں میں سے ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، آپ تو پولیس والوں کی طرح انکوائری کر رہے ہیں، میں اور رندھیر ورما بہت ہی اہم سیاسی معاملات میں مصروف رہتے ہیں۔ کوئی بھی اجنبی ہمارے اندر کے راز معلوم کرنے کے لیے دوست اور مہمان بن کر آ سکتا ہے، آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ وہ بولی، آپ اطمینان رکھیں، یہ مہمان میرے گھر میں رہ کر آپ لوگوں کے معاملات کو نہ سمجھے گا، نہ کسی طرح کی مداخلت کرے گا۔ وہ 2-4 دنوں کے لیے آیا ہے، پھر اپنے شہر لکھنؤ چلا جائے گا۔ کیا آپ اس کے لکھنؤ کا پتہ اور فون نمبر بتا سکتی ہیں؟ اس کا آئی ڈی کارڈ دے کر بتا سکوں گی، لیکن مہمان کے بارے میں یوں انکوائری کرنا مناسب نہیں ہے، وہ 2-4 دنوں میں چلا جائے گا۔ اگر وہ 2-4 گھنٹوں کے لیے آیا ہے تب بھی انٹیلیجنس والے ضرور تحقیقات کریں گے۔ آپ ان معاملات کو ہم سے زیادہ نہیں سمجھتی ہیں، بہرحال میں کل آ رہا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کبریا نے مسز ورما کے اندر رہ کر ممبئی کے میزبان افسر اور اس کی ملازمہ کی آواز سنی تھی۔ اب اس افسر کے اندر پہنچ گیا تھا، جے وی شوٹر کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ شوٹر ریسیور رکھ کر کہہ رہا تھا، آپ دہلی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ والوں سے رابطہ کریں، انہیں حکم دیں کہ مسز ورما کے گھر جا کر اس مہمان کے سلسلے میں انکوائری کریں۔ لکھنؤ کے انٹیلیجنس والے بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اس افسر نے ریسیور اٹھا کر دہلی انٹیلیجنس والوں سے رابطہ کیا، اس ڈپارٹمنٹ کے ڈی جی سے باتیں کی۔ کبریا ڈی جی کے اندر پہنچ گیا۔ آرمی کے اعلیٰ افسران نے جو حکم دیا تھا اس کی فوراً تعمیل کی گئی۔ ڈی جی خود مسز ورما کے بنگلے میں آیا، کبریا کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگا۔ کبریا اپنا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ لے کر خود اس کے سامنے آیا اور اس کے سوالات کا جواب دینے لگا اور اس کے دماغ میں رہ کر اسے مطمئن ہونے پر مائل کرتا رہا۔ آخر وہ مطمئن ہو کر بولا، مسٹر وجے ورما، بے شک تم ایک مہذب اور پرامن ہندوستانی ہو، میں تمہاری طرف سے مطمئن ہوں، لیکن آرمی والے لکھنؤ تک تمہارے بارے میں تحقیقات کرانا چاہتے ہیں، مجھے ان کی حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ وہ ریسیور اٹھا کر لکھنؤ انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کبریا نے غلط نمبر ڈائل کرایا۔ دوسری طرف سے کسی نے پوچھا، ہیلو کون؟ کبریا دوسری طرف کی آواز سنتے ہی اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ ڈی جی نے اپنا تعارف کرایا اور کہا، اوپر سے احکامات آئے ہیں، آپ ایک نوجوان وجے ورما کے سلسلے میں تحقیقات کریں اور صبح تک اس کے بارے میں مکمل رپورٹ پیش کریں۔ اس نے کبریا کے آئی ڈی کارڈ کے مطابق اس کا پتہ بتایا۔ کبریا نے اس فون اٹینڈ کرنے والے شخص کی زبان سے کہا، او ہو، اس نوجوان وجے شرما کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ لکھنؤ کا ایک بہت بڑے بزنس مین موہن لال ورما کا بیٹا ہے، اس نے میری بیٹی کو پرپوز کیا ہے، بہت جلد ان کی سگائی ہونے والی ہے۔ ڈی جی نے کہا، پھر تو آپ وجے ورما کو بہت قریب سے جانتے ہیں، یہ رپورٹ دے سکتے ہیں کہ وہ ہر طرح کے شبے سے بالا تر ہے۔ شریمان، وہ میرا ہونے والا داماد ہے، اس پر کسی طرح کا شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں ضمانت کے طور پر تحریری بیان دوں گا، پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں تو تمہارے ہونے والے داماد کو دیکھتے ہی مطمئن ہو گیا تھا، پتہ نہیں یہ اوپر والے کیوں اس معصوم نوجوان پر شبہ کر رہے ہیں۔ بہرحال میں اوپر والوں کو مطمئن کر دوں گا۔ اس نے ریسیور رکھ کر کبریا سے کہا، ہم نے تم پر شبہ کیا، ہمیں کیا پتا تھا کہ تم میرے ہی رینک کے ایک ڈی جی کے داماد بننے والے ہو، بھائی کچھ خیال نہ کرنا، دہلی میں جب تک رہو آزادی سے گھومتے پھرتے رہو۔ شلپا دور بیٹھی کبریا کو گور کر دیکھ رہی تھی۔ یہ بات اسے شاک پہنچا رہی تھی کہ وہ جس کی طرف بے اختیار جھکتی جا رہی تھی
وہ پہلے ہی ایک DIG کی بیٹی سے منسوب ہو چکا ہے۔ وہ اپنے دل کو سمجھانے لگی، اوہ یہ کہیں منسوب ہو چکا ہے تو ہوتا رہے، یہ نہ تو میرا عاشق ہے اور نہ ہی میں اس پر مرتی ہوں، اچھا ہے یہ ہمارے گھر سے جلدی جائے، یہ سامنے نہیں رہے گا تو میری دیوانگی ختم ہو جائے گی۔ DG نے آرمی کے اعلیٰ افسران کو فون پر بتایا کہ وجے ورما قابل اعتماد جوان ہے، لکھنؤ انٹیلیجنس کے DG کا ہونے والا داماد ہے، اس پر کسی طرح کا شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ آرمی افسر نے یہ بات JV شوٹر کو بتائی، اسے مایوسی ہوئی، وہ چاہتا تھا وجے ورما کے خلاف شبہ ظاہر کر کے اسے شلپا کے گھر سے دور کر دے، لیکن وہ قابل اعتماد تسلیم کیا جا رہا تھا۔ میزبان افسر نے کہا، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، وجے ورما ایک DG کی بیٹی کو چاہتا ہے، اس سے شادی کرنے والا ہے، شلپا آپ کی ہے، وہ آپ کے مال پر ہاتھ صاف نہیں کرے گا۔ آج کل کے جوان شادی ایک سے کرتے ہیں اور فلرٹ کئی لڑکیوں سے کرتے ہیں۔ وہ شلپا کو پھانسنے کے لیے اس کے گھر مہمان بن کر آیا ہے، میں کل ہی کسی فلائٹ سے جاؤں گا، آپ ضرور جائیں اور یہ اطمینان رکھیں کہ شلپا آپ کے ہی بیڈ پر آئے گی، ہم آپ کے لیے انتظامات کر دیں گے۔ کبریا اس میزبان افسر کے اندر تھا، اس کے چور خیالات بتا رہے تھے کہ وہ اوپر والوں سے کہہ کر رندھیر ورما پر دباؤ ڈالے گا، جس کے نتیجے میں رندھیر ورما اپنی بیٹی کو JV شوٹر سے دوستی اور بے تکلفی پر مجبور کرے گا۔ پاکستان پر سیاسی اور جغرافیائی برتری حاصل کرنے کے لیے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پیش کرنا ایک سیاسی حکمت عملی تھی۔ کبریا دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، لباس تبدیل کر کے باہر جانے لگا۔ مسز ورما نے پوچھا، کیا کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے جا رہے ہو؟ وہ بولا، دور نہیں جاؤں گا، یہ جگہ میرے لیے انجانی ہے۔ وہ شلپا سے بولی، تمہیں وجے کے ساتھ جانا چاہیے، جاؤ ذرا چاندنی چوک تک گھوم آؤ۔ شلپا کسی نہ کسی بہانے کبریا کے قریب رہنا چاہتی تھی، لیکن یہ چاہت ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کبریا نے کہا، آنٹی شلپا تھکی ہوئی ہے، میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا، تنہا چلا جاؤں گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار بولی، میں تھکی ہوئی نہیں ہوں، تمہارے ساتھ چلوں گی، میں رات کے کھانے کے بعد واک کرتی ہوں۔ وہ کبریا کے ساتھ بنگلے سے باہر آ گئی، اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی، کسی حسینہ کے ساتھ تمہاری سگائی ہونے والی ہے، میں پیشگی مبارکباد دیتی ہوں۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، ماں باپ مجبور کر رہے ہیں۔ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، میں کم از کم 10 برس بعد شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلے زندگی میں بڑی بڑی اور نمایاں کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ممی اور ڈیڈی کہتے ہیں انہیں پوتی پوتے کی ضرورت ہے، پہلے میں بچے پیدا کروں پھر کامیابیاں حاصل کروں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، پہلے بیوی پھر بچوں کی فوج، کیا فوج کے سامنے کبھی کچھ کر پاؤ گے؟ شادی کے بعد میری آزادی ختم ہو جائے گی، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، سوچتا ہوں لکھنؤ جا کر شادی سے انکار کر دوں۔ بیچاری لڑکی کا دل توڑو گے، کیا اسے محبت نہیں ہے؟ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، میں اس کو محبت کے چکر میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ تم شادی نہیں کرنا چاہتے، کسی سے محبت بھی نہیں کرتے، لیکن وقت گزارنے کے لیے گرل فرینڈ بناتے رہو گے۔ میں لڑکیوں سے دور بھاگتا ہوں، تم دور بھاگتے ہو یا لڑکیاں گھاس نہیں ڈالتی، مجھے ایسی باتوں پر غور کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے سادھو سنیاسی ہو، لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہو۔ لڑکیوں میں آخر دلچسپی والی بات کیا ہوتی ہے؟ ہماری ماں بہنوں کی طرح دوسری تمام لڑکیوں کے بھی 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، 1 ناک، 1 منہ اور 2 کان ہوتے ہیں، سب ہی کا بدن ایک جیسا ہوتا ہے۔ وہ جوانی میں جیسی بھی بلی بری دکھائی دیتی ہیں، بڑھاپے میں کھنڈر بن جاتی ہیں۔ بڑھاپے کی نہیں جوانی کی بات کرو، حسن اسے کہتے ہیں جو بے اختیار اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر حسن کے ساتھ جوانی کی بھی شراب ہو تو حسن اور زیادہ پرکشش ہو جاتا ہے۔ تم کیسے بے حس ہو کہ کوئی حسین اور پرشباب لڑکی تمہیں اپنی طرف نہیں کھینچتی؟ مانتی ہوں کہ سب کا بدن ایک جیسا ہے، لیکن کشش الگ الگ ہوتی ہے۔ ہوتی ہوگی، میں ابھی ذہنی طور پر بچہ ہوں، اسی لیے ایسی باتیں نہیں سمجھتا ہوں۔ تم کسی حسین لڑکی کو نظر بھر کر دیکھو، اس سے دلچسپی لو، پلک جھپکتے ہی بچے سے جوان ہو جاؤ گے۔ تم مجھے گائیڈ کرو، مجھے بتاؤ کسی حسینہ سے کیسے دلچسپی لینی چاہیے۔ ایسے بھی نادان بچے نہ بنو، کیا میں حسین نہیں ہوں؟ مجھے توجہ سے کیوں نہیں دیکھتے؟ تم برا نہیں مانو گی تو میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، صرف دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ میں لڑکی ہوں، اپنی زبان سے کچھ نہیں کر سکوں گی، مجھے چھو کر دیکھو، میرا ہاتھ پکڑو۔ کبریا نے چلتے چلتے اس کے ایک ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ وہ اسے دور رہنا چاہتی تھی، لیکن باتوں ہی باتوں میں اس کے قریب آ گئی۔ اس نے سوچا واقعی اس کی عمر کم ہے، ذہنی طور پر بچہ ہے، مجھے اس کے قریب آ کر اسے گائیڈ کرتے رہنا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ چلتی رہی، انتظار کرتی رہی کہ وہ اس کے خوبصورت ہاتھوں کی نرمی و گرمی محسوس کر کے اس کی تعریف کرے گا، لیکن وہ چپ چاپ چلتا رہا۔ وہ مایوس ہو کر بولی، تم نے میرا ہاتھ ایسے پکڑا ہے جیسے واکنگ سٹک پکڑ کر چل رہے ہو، کچھ میرے ہاتھ کے بارے میں کہو۔ میں بھی کہنے ہی والا تھا، تمہارے ہاتھ میری ممی کی طرح ملائم ہیں، جب میں ننھا سا تھا تب وہ ایسے ہی ہاتھ سے مجھے فیڈر پلاتی تھی، روٹی کھلاتی تھی اور لوری سناتے ہوئے تھپک تھپک کر سلاتی تھی۔
اب اتنے بھی ننھے نہیں ہو کہ میں تمہیں تھپک تھپک کر سلاؤں گی. تم میرا ہاتھ تھام کر اپنی ماں کے ہاتھ کو یاد کر رہے ہو. تمہیں صرف مجھ پر دھیان دینا چاہیے، میری تعریفیں کرنی چاہیے. تمہارا ہاتھ بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ جتنا بھی خوبصورت ہو، شادی کے بعد ان ہاتھوں سے بچوں کو پالنا ہوگا. پلیز شادی اور بچوں کی باتیں نہ کرو. یہ بتاؤ، میرا ہاتھ تھام کر کیا مجھ میں کشش محسوس نہیں کر رہے ہو؟ کیا ہاتھ تھامنے سے کشش محسوس ہوتی ہے؟ مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا ہے.